السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسے کی، اسکول کی ساری معلمات، ٹیچرز اور ہماری تمام طالبات متوجہ ہو جائیں۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے معلمہ ملازمت کیسے کریں، ملازمت کیسے کریں، جاب کیسے کریں۔ بطور خاص ہماری خواتین بہنیں اور ہماری بیٹیاں جو آئندہ کہیں نہ کہیں انشاءاللہ دین کی خدمت سے جڑ جائیں گی، تو انہیں ملازمت کی جگہ پر کیسا رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا جملہ نقل فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اور دوسری جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان دونوں جگہوں پر دو صفتیں بطور خاص کہی گئی کہ ایک اہلیت ہو، صلاحیت ہو، کوالیفیکیشن ہو، اور دوسرا امانت ہو، آنیسٹی ہو۔ بیٹھو بولی۔ جس کام کو اپنے ذمے میں لیا اس کی قابلیت بھی پیدا کرے اور امانت داری کے ساتھ اس کام کو انجام دے۔ دوسری بات میری عزیز بیٹیوں، جو خدمت بھی دی جائے اس کو اپنے استحقاق سے زیادہ سمجھے۔ جو خدمت بھی دی جائے، مفتیات تھی نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے دیا، عالمہ تھیں بہشتی زیور پڑھانے کے لیے دیا، پڑھانے کے ساتھ درسگاہ کی صفائی کا بھی کام دے دیا، طالبات کی خدمت، قرآن پڑھنے والیوں کی خدمت، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی بیویوں نے اپنے مردوں کا کیسے ساتھ دیا۔ بہت واقعات ہیں۔ جس زمانے میں ڈرینیج کا سسٹم نہیں تھا، کسی گڑھے پر بیت الخلا بنا دیا جاتا تھا، تو جب وہ گڑھا بھر جاتا پاخانے سے، نجاست سے، تو اسے اٹھا کر دور لے جا کر پھینکنا ہوتا۔ ہمارے بڑے اکابر کو دنیا والوں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں وہ گڑھے کی نجاست صاف کر رہے ہیں، اپنی سعادت سمجھ کر کیا۔ دوسری بات، مفوضہ کام اور ناظم کی منشا، اونر کی چاہت اور اپنی رسپانسبلٹیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسکول میں داخل ہونے سے لے کر نکلنے تک میری کیا ذمہ داری ہے۔
منشا سمجھے، لکیر کا فقیر نہ بنے۔ بچہ گر گیا، میری تو ذمہ داری نہیں، کپڑے گندے ہو گئے، یہ تو لکھا ہوا نہیں تھا کہ مجھے بھی کرنا ہوگا یہ کام۔ ایسا ہی ہو گیا نا کہ نواب صاحب نے ایک ملازم رکھا اور اس کو سفر میں ساتھ رکھ لیا۔ راستے میں ایک جگہ پر نواب صاحب کے پیسوں کی تھیلی گر گئی، تو وہ لکیر کا فقیر بننے والا ملازم پرچی نکال کر دیکھا کہ میرے کام کیا ہیں، اس میں یہ تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ پیسے کی تھیلی گر جائے تو اٹھا لینا۔ تو وہ چپ چاپ اطمینان سے رہا۔ ایک علاقے میں پہنچنے کے بعد ٹٹول کر دیکھا تو پیسوں کی تھیلی نہیں ہے۔ ملازم نے کہا حضرت وہیں پر گر گئی تھی۔ کہا اٹھایا کیوں نہیں؟ تو ملازم نے جواب دیا لکھا ہوا جو نہیں تھا۔ تو اس نادان اور احمق ملازم کو نواب صاحب نے لکھوایا کہ لکھو کہ جو چیز بھی نیچے گر جائے اسے اٹھانا ہے۔ لکھ لیا۔ ایک منزل پر پہنچے تو گھوڑے کا پورا پاخانہ جمع کر کے نواب صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا کر دیا بھائی؟ حضرت آپ نے لکھوایا تھا نا، ذمہ داری میں اضافہ کیا تھا کہ جو چیز بھی نیچے گر جائے تو اٹھا لینا۔ تو جس گھوڑے پر ہم سوار تھے اس کا پاخانہ گرتے جا رہا تھا تو میں نے اسے سنبھال کر رکھ لیا۔ اسے کہتے ہیں لکیر کا فقیر بننا، منشا نہ سمجھنا۔ تو اپنے مفوضہ کام کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات، پردے کا اہتمام، بے تکلفی نہ ہو۔ کہیں پر بھی ناظم صاحب سے، اونر صاحب سے، صدر شعبہ مرد سے بے تکلفی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، تنہائی کی ہرگز ملاقات نہ ہو، بند کمرے میں بات چیت نہ ہو۔ یہ فتنے کا دروازہ کھول دے گا، تباہیاں مچے گی، دین اور دنیا دونوں اجڑ جائے گی، کبھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چوتھی بات، 8 بجے سے ڈیوٹی کا وقت ہے، 9 بجے سے ڈیوٹی کا وقت ہے، 7:30 بجے پہنچیں گے، 7:45 بجے پہنچیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ادارے کے لیے دعا کریں گے، سامان سمیٹ لیں گے، درسگاہ ترتیب دے لیں گے۔ 8 بجے متعینہ وقت پر آنے سے اجرت حلال ہو جاتی ہے، اور متعینہ وقت سے پہلے آنے پر اجر مل جاتا ہے، ثواب مل جاتا ہے، برکت مل جاتی ہے۔ 3 بجے چھٹی ہوتی ہے، 4 بجے چھٹی ہوتی ہے، سمیٹ لیا سامان کو، بچوں کو رخصت کر دیا، اطمینان کیا، ساری چیزیں جیسی رہنی چاہیے ویسی ہی ہے، بلب جتنے بند ہونے چاہیے تھے بند ہیں، اس کے بعد نکلیں۔ ڈیوٹی کا وقت تھا 3 بجے، 4 بجے، 4:15 کو نکلیں، 4:30 کو نکلیں، اجرت حلال ہو جائے گی، برکت بھی مل جائے گی۔ 5ویں بات، کام کا حق ادا کرنا، مالک کو خوش کرنا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالی ہر کام کو بہتر انداز میں خوبصورت طریقے سے
پوری میچورٹی کے ساتھ، ٹیکنیکل پوری نزاکتوں کے ساتھ انجام دینے کو پسند فرماتے ہیں اللہ۔ روا روی میں نہ کریں، سرسری پن میں نہ کریں، بوجھ اتارنے کے لیے نہ کریں، ڈھکیلنے کے لیے نہ کریں، صرف اٹینڈنس ڈلوانے کے لیے نہ کریں، حاضری لکھوانے کے لیے نہ کریں، اپنے کام کو بہتر کرنا۔ یاد آیا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں ہے، کام سے اندازہ ہوتا ہے کرنے والے نے کتنی دلچسپی سے کیا۔ استری دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے، چائے پی کر اندازہ ہوتا ہے، درسگاہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کرنے والا کتنی دلچسپی کے ساتھ انٹرسٹ لے کر اس نے کیا۔ بادشاہ کے پاس ایک دھوبی تھا، اور وہ دھوبی شہزادی کے گھر کی عورتوں کے کپڑے دھو کر لایا کرتا تھا۔ بہت سلیقے سے بادشاہ نے اس دھوبی کو بدل دیا۔ شہزادی نے محسوس کر لیا کہ دھوبی بدل گیا، تو شہزادی نے پوچھا کہ دھوبی بدل گیا؟ ہاں بیٹا بدل دیا۔ کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ وہ تمہارے کپڑے دھوتے دھوتے تم پر فریفتہ ہو گیا، تمہارا عاشق بن گیا، تو میں نے اس سے علیحدہ کر دیا۔ یہ اپنی حد سے آگے نکل رہا ہے، بگڑ چکا ہے، میں نے اس سے نکال دیا تو وہ زندہ نہ رہ سکا، انتقال ہو گیا اس کا۔ تو یہ شہزادی اس کی قبر پر گئی، روتے روتے اس کا بھی انتقال ہو گیا، نادیدہ عاشق بن گئی، دیکھے بغیر کہ کوئی ایسا چاہنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو خدمت سے اندازہ ہوتا ہے کتنا چاہ کر کیا، کتنا بوجھ اتارنے کے ارادے سے کیا۔ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات، کامیاب ملازم وہ ہوتا ہے جو سیکھتے ہوئے کرتا ہے۔ نرسری پڑھانا ہے، سیکھو کیا ایڈوانس ٹیچنگ میتھڈ ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھانا ہے، سیکھو۔ قرآن خود بھی بہتر پڑھنا سیکھو، اپنی ہینڈ رائٹنگ خود بھی درست کرو، نئی کتابیں اٹھاؤ، واقعات دیکھو، قصے سناؤ۔ سیکھتے ہوئے نوکری کرنے والا، سیکھتے ہوئے ملازمت کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 6 باتیں ہو گئی۔ 7ویں بات، دوسروں سے موازنہ نہ کریں، کمپیئر نہ کریں، دوسروں سے تقابل نہ کریں۔ ناظم صاحب، امپلائر اور اونر صاحب فلانے کو تو کچھ نہیں بولتے ہیں، مجھے ہی بولتے ہیں بس، اس کو تنخواہ زیادہ دیتے ہیں، مجھے کم دیتے ہیں، اس سے اپنائیت زیادہ ہے، میرے سے کم ہے۔ موازنہ نہ کریں، کہیں پر بھی آدمی موازنہ نہ کرے۔ امی جی ایسا کیوں کرتے ہیں، والد صاحب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اپنے حصے پر راضی رہیں، خود کو جو مل رہا ہے اس پر شکر گزار رہیں۔ آپ نے جو تنخواہ، آپ نے جو سلوک میرے سے برتا ہے، میں اس پر راضی ہوں، میں تو اس کی بھی مستحق نہیں تھی۔ یہ سوچیں، ہر ایک کو اس کا مقدر ملے گا، میں دوسرے کا مقدر تو لے نہیں سکتا، اور اللہ کسی کو زیادہ دے رہے ہیں تو آپ سے لے کر تو نہیں دے رہے ہیں، آپ سے لے کر تو نہیں دے رہے ہیں، دے رہے ہیں اللہ۔ آپ بھی دینے والے اللہ سے مانگ لیجئے، حسد پیدا نہ کیجئے، تباغض پیدا نہ کیجئے۔
اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کریں، انوالو نہ ہوں۔ اپنا کام آدمی جب صحیح نہیں کرتا ہے تو دوسروں کے کام میں مداخلت کرتا ہے۔ آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ صدر شعبہ وقت پر نہیں آ رہا ہے، دوسری چیزوں میں مداخلت کرنے لگ گئے۔ جب تک دخیل نہ بنائیں مداخلت نہ کریں۔ مفتی نوار الرحمان صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا، جب تک کسی کام میں دخیل نہ بنائیں مداخلت نہ کرے آدمی، اپنا غم لے۔ ترقی ہوتی ہے اپنے دیے گئے کام کی دلچسپی بڑھانے سے، اپنے سے متعلق کام کو ذہن و دماغ پر غالب کر لینے سے ترقی ہوتی ہے۔ 8ویں بات ہے تنبیہ کے بجائے ترغیب کا طریقہ، تادیب کے بجائے ترغیب کا طریقہ، سزا دینے کے بجائے موٹیویٹ کرنے کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ سوچئے ترغیب دینے کے کیا طریقے ہیں اپنے شاگرد کو، اپنے شاگردہ کو۔ انعامات کی فہرست بنائیے، فل اٹینڈنس، کل حاضری، بر وقت حاضری، اشراق پڑھنے، تہجد پڑھنے، سورہ یاسین پڑھنے، باحیا لباس پہن لیں، فل آستین پہننے، دعوتوں میں نہ جانے، پردے کے زندہ کرنے، اسٹار دیجئے، تحفہ دیجئے، اپنے ہاتھ سے کھلائیے، اسمبلی میں اعلان کیجئے، بیسٹ اسٹوڈنٹ، طالب موفق نام لکھ کر لگائیے، آویزاں کیجئے، تحفہ دیجئے، انعام دیجئے، چاکلیٹ دیجئے، پین دیجئے، کتاب دیجئے۔ ترغیب کے انداز سوچئے نا، ہمیشہ مار پیٹ کا انداز۔ کیا ہمیں مار کر کہا جائے تو کام کریں گے ہم؟ اب جو کام کر رہے ہیں مار کے ڈر سے کر رہے ہیں کیا؟ کچھ نہیں، محبت سے ہی کام ہوگا۔ محبوب بن کر رہیں، مسلط بن کر نہ رہیں۔ 9ویں بات، اپنے شوہر کو شادی کے بعد، اپنی ساس کو نکاح کے بعد اور نکاح سے پہلے والدین بھائی کو ادارے سے، اساتذہ سے جوڑیں، لے کر آئیے کیا ہو رہا ہے مدرسے میں، کیسی اچھی باتیں ہوتی ہیں، کیسی دعا ہوتی ہے، کیسے نیکی کا ماحول ہے، قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے استاد جی سے ملیے، پوچھ لیجئے کاروبار شروع کرنے سے پہلے، سیکھ لیجئے عمرہ اور شادی سے پہلے، حلال و حرام کے مسائل جان لیجئے۔ تنخواہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو ہم لے رہے ہیں، دین لینا چاہیے، نسلوں میں شریعت زندہ کرنے کا اہتمام لینا چاہیے۔ تو پڑھانے والی بیٹیاں ہمیشہ نکاح کے بعد ساس اور شوہر کو ناظم مدرسہ کے پاس لائیں، جوڑیں، پہلے سے بتا دیں میرے شوہر کا مزاج ایسا ہے، میری ساس کا مزاج ایسا ہے، میرے والدین اور میرے بھائی کا مزاج ایسا ہے۔ ملازم کو نہ ٹوکے، غیر متعلقہ شخص اوامر و نواہی انجام دیتا ہے، آرڈر کرنے لگتا ہے تو پھیکا بدمزگی ہوگی، قبول نہیں کیا جائے گا۔
نہیں سنا جائے گا، تعلقات خراب ہوں گے، نفع نہیں ہوگا۔ ولی امر کو، اولی الامر کو، صاحب امر کو امر کرنے کی اجازت ہے، اونر کو آرڈر دینے کی اجازت ہے، لیکن کوئی اونر نہ ہو، مالک نہ ہو، ناظم نہ ہو، اور ملازم کو حکم دے، مشورہ دے سکتے ہیں، محبت بھری بات کہہ سکتے ہیں، تنہائی میں اکرام کے ساتھ باعزت طریقے سے، لیکن حکم نہیں دے سکتے۔ کہیں بھی جاؤ گروپ نہ بناؤ، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، مدرسے کی ہوا نکل جائے گی۔ بدترین لوگ ہیں شرار الناس، بدترین لوگ ہیں المفرقون بین الاحبتی، کام کرنے والوں میں تفریق ڈالنے والے، دوریاں پیدا کرنے والے۔ گروپ بندی نہ کیجیے، ہاں مشورے کا ماحول بنائیے، تعاون اور تناصر کا ماحول ہونا چاہیے۔ سسٹم نہیں چلے گا تعاون اور تناصر کے بغیر۔ ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ایک اینٹ کہہ دیں دوسری اینٹ سے نہیں آؤں گی میں تمہارے نزدیک، تو دیوار کیسے بنے گی صاحب؟ پیر کو کانٹا لگ گیا، آنکھ کہہ رہی ہے نہیں جھکوں گی میں، نہیں دیکھوں گی میں، کیسے علاج ہوگا؟ بریک لگایا، ٹائر کہہ رہا ہے نہیں رکوں گا میں، تو گاڑی کیسے چلے گی؟ تو اگر اسٹاف میں کہیں پر بھی کھینچا تانی کا ماحول ہوگا، اکھاڑ پچھاڑ کا ماحول ہوگا، مشورے کی عادت نہیں ہوگی، تو نظام تتر بتر ہو جائے گا، ابتر ہو جائے گا، بے جان ہو جائے گا، اللہ کی مدد ہٹی ہوئی صاف نظر آئے گی۔ ایک اور بات یاد رکھیے، گھر کے جھگڑے، گھر کے تنازعات، گھر کے اثرات، گھر کے معاملات مدرسے میں نہ لائیے۔ آج ڈانٹ دیا تھا ساس نے، غصے میں بھرے ہوئے آئے مدرسے میں، پیٹ دیا بچیوں کو، دھو دیا شاگردوں کو۔ ناظم صاحب سے گھر والی ناراض تھی، اب ناظم صاحب مدرسے میں آئے، پورے ملازمین کو گن دیا، سختی کر دی۔ کیوں بھائی؟ ناظم صاحب سے اہلیہ محترمہ ناراض تھی، ستایا تھا انہوں نے۔ مکان کی بات مکان میں، مدرسے کی بات مدرسے میں، خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز کو اس کی حد میں رکھنا چاہیے۔ جب مدرسے کی چوکھٹ سے نکلیں تو یہاں کی تھکاوٹ، یہاں کے اثرات یہیں پر چھوڑ دیں۔ جب گھر سے نکلیں تو گھر کی چوکھٹ پر چھوڑ دیں۔ سارے جھگڑے، ذہنی دباؤ بشاشت کے ساتھ آئیں، فریشنس کے ساتھ آئیں، انبساط کے ساتھ آئیں۔ کہتے ہیں نیا دن نیا دل ہونا چاہیے۔ اپنی غذا کا اہتمام بہت اہمیت سے ہم کہیں گے، ناشتہ کرے بغیر مت آئیے، ناشتہ خرید لیجئے، ہم انتظام کر دیں گے، مدرسے کا ناشتہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ طالبات کمزور ہیں، معلمات بھی کمزور ہیں، ناشتہ نہیں کیا، آواز کہاں نکلے گی؟ تھکاوٹ زیادہ ہوگی، کھڑے ہونا نہیں ہو پائیں گے، ذہن و دماغ ساتھ نہیں دیں گے، کم عمری میں بیماریاں آ جائیں گی۔
رات میں 10 بجے کھایا تھا، دوسرے دن 1 بجے کھانا کھا رہے ہیں، 16 گھنٹے ہو گئے، 14 گھنٹے ہو گئے، پیٹ خالی ہے، کتنا کمزور ہو جائے گا جسم۔ سکون سے کھائیں، یکسوئی سے کھائیں، ناشتے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں اور گھر کی حق تلفی نہ کریں۔ ملازمت کرنے والی بیٹیاں، ملازمت کرنے والی مائیں اتنا تھک گئی کہ اب اپنے بچوں کے لیے انرجی نہیں ہے، اب اپنی شوہر سے بات کرنے کے لیے طبیعت میں کوئی دلچسپی نہیں، اب اپنی ساس کو جھیلنے کے لیے دل نہیں۔ کیوں؟ ساری انرجی، ساری توانائی جائے ملازمت، نوکری کی جگہ پر ہی صرف کر دیا۔ حق تلفی نہ کریں۔ تنخواہ اپنے بڑوں کے حوالے کر دیں۔ 2 پیسے کمایا ہے، کمانے کے لیے نہیں کمایا ہے، خدمت کے لیے مدرسے سے جڑے، یا باہر کہیں نوکری کوئی بہن کر رہی ہے، مجبوری میں کر رہی ہے۔ عورت کا کام کمانا نہیں ہے، اور عورت کی کمائی سے گھر چلتے بھی نہیں ہے عادتاً۔ کس عمر تک کرے گی وہ نوکریاں؟ کس وقت میں کر سکتی ہے بیچاری؟ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا اسے حصول معاش کے لیے، نوکریوں کے لیے۔ تو جو 2 پیسے آئے ہیں، بیٹی ہو اپنے گھر کے ذمہ دار، والد کے حوالے، امی کے حوالے، بڑا بھائی چلاتا ہے بڑے بھائی کے حوالے کر دو، بیوی ہو شوہر کے حوالے کر دو، ساس کی خدمت میں رکھ دو۔ حرص نہ پیدا کرو، طمع کی پرورش نہ کرو، لالچی نہ بنو، 2 پیسوں کی وجہ سے اتراہٹ نہ لاؤ، اپنے ذمہ دار مرد سے مستغنی نہ بنو۔ میں بھی کمانے لگ گئی، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ بس اگر یہ شیطان دماغ میں آ گیا، معاشی خود مکتفی ہونے یا 2 پیسے کما لینے کی وجہ سے اگر استغنا آ گیا، اتراہٹ آ گئی، اپنے شوہر، اپنی ساس، اپنے باپ، اپنی ماں کا محتاج بن کر رہنا، بھکاری بن کر رہنا اگر نکل گیا تو سمجھ لیے کہ آپ کی تباہی آ گئی۔ میں نے سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کیا، محتاج بننا، بھکاری بننا۔ اپنے شوہر سے مانگا، اجی مجھے دے دو، 100 روپے دے دو، 200 روپے دے دو۔ اپنے بڑے بھائی سے مانگا، اپنے باپ سے مانگا، یہ بری بات نہیں ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور آپ کے مانگنے کی جگہ اللہ کے بعد وہی ہے۔ اونر سے مانگنے سے بہتر، امپلائر سے مانگنے سے بہتر، مالک کی غلامی سے بہتر ہے اپنے شوہر کی غلامی۔ اللہ نے جس کا غلام بنایا وہ بھی آپ کا غلام ہے۔ وہ کتنے کام نہیں کرتا ہے، آپ 1-2 کام کرتے ہیں، وہ 10 کام کرتا ہے۔ غلامی نہیں ہے، تقسیم کار ہے، ذمہ داریوں کی تقسیم ہے۔ تنخواہ اپنے بڑوں کے حوالے کر دو۔ اگر وہ کہہ دیں کہ بیٹا رکھو، جمع کر رکھو، فلانے کام کے لیے رکھو، اگر وہ خیانت کرتے ہوں، انٹرسٹ میں لگاتے ہوں، بیاج میں لگاتے ہوں، گٹکھوں میں لگاتے ہوں، رسم و رواج میں لگاتے ہوں، تو ٹھیک ہے، ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ ایک بات، ذمہ دار کی روک ٹوک کو جی جان سے قبول کرو، ذمہ دار کا احسان مند بن کے رہو۔ ناظم صاحب نے
मोहतमिम साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने इमारत बनाई, बड़ी जगह खरीदा, तलबा को जमा किया, क्लास सजाई, हमारे हवाले किया, सिर्फ पढ़ाना है बस। पैसे जमा किए, तनख्वाह अदा की, मौका फराहम किया, एहसानमंद बनकर रहो कि फलाने ने मौका दिया। इंतजाम का बोझ उठाकर तदरीस की जिम्मेदारी हवाले कर दी। अगर हम नाजिम बन जाए, मुदर्रिस बन जाए, कितना काम करना पड़ेगा। पहली बात तो करने आता है या नहीं आता है, और अगर करना आता भी है तो दोनों काम कैसे कर पाएगा आदमी। एहसानमंद रहो। उसके सामने 4 पहलू हैं, उसके सामने 11 मुलाजिम हैं, आपके सामने सिर्फ आप हैं। वो सबकी खैरखाही सामने रखकर बात करेगा, इज्तिमाई माहौल की हिफाजत को सामने रखकर बात करेगा। इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ाला, वो साहिब हक है, 2 बोल बोल सकता है, गलती मान लो फौरन, गलत भी रोक टोक करे तब भी कबूल कर लो। हदीस पाक में कि हक पर रहकर भी झगड़ा छोड़ दे तो अल्लाह ताला जन्नत के दरमियान में महल देंगे। झगड़ो नहीं, कट हुज्जती न करो, जिद्दी न बनो, एहसानात न भुला दो, खूबियां नजरअंदाज न करो, दूरियां पैदा न होने पाए, फासले न बढ़ाएं। ज्यादा वजाहतें दूरियां पैदा कर देती हैं। हाँ, हकीकत हाल बताओ। तबीयत नॉर्मल होने के बाद, मामला ख़त्म होने के बाद हकीकत हाल ज़रूर बताओ, लिख कर बताओ, मुलाकात करके बताओ। किसी फैसले में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अत्तअन्नी मिनल्लाह वल उजलतु मिनश्शैतान। मैं नहीं आता कल से पढ़ाना है। ये क्या भाई, मुआहदा किया था, इतने बच्चे हैं, नया मुलाजिम कहाँ से लाएंगे। तैयार किया था मुलाजिम को, अब मुलाजिम अचानक छोड़ के निकल जाए, बहुत नुकसान है। वादा खिलाफी है, बेवफाई है, एहसान फरामोशी है, शैतान की गोद में बैठना है, खैर से महरूम कर लेना है। क्या करेंगे घर में बैठकर, क्या मैदान बना लेंगे इतना। फैसले में जल्दबाजी न करो। कहा जाता है, समझाया जाता है हमेशा, किसी को अपना शेख बनाओ, मुशीर बनाओ, किसी अल्लाह वाले से पूछ के चलने के आदी बनो, कटी पतंग न रहो, कंट्रोलर किसी को बनाओ, नाकाम लोगों से मशवरे न करो, ना तजर्बाकार लोगों से मशवरे न करो। जिस बेचारी का निकाह नहीं हुआ वो तलाक का मशवरा देती है, जिसने कभी कारोबार नहीं किया वो कारोबार के मशवरे देता है, जो 1-2 साल भी कभी नहीं पढ़ा सका वो मशवरे देता है, जो अभी पढ़ाना शुरू ही नहीं किया वो भी मशवरे देता है। नाअहल लोगों से मशवरा करके अपने काम के मैदान से भागने, काम के मैदान से महरूम करने का जरिया न बनो। सिर्फ रोने से मसाइल हल नहीं होते। हमारी बहनों का दिल जल्दी टूट जाता है। हर जगह पर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम देखते हैं, आईटी सेक्टर में भी सुनते हैं, अपनी बेटियों, अपने घर की औरतों को भी देखते हैं, रोती रहेंगी बस। भाई हकीकी मसला तो समझो, किस पर डांटा गया उसको तो समझो, क्या बीमारी बताई गई वो तो सोचो। जो करेक्शन करने की चीज़ है वो करेक्शन करो, तस्हीह करो।
جو تبدیلی کی درخواست کی گئی وہ تبدیلی تو لاؤ. آنسو بہانے سے غلطی تو دھل نہیں جائے گی. آنسو بہانے سے مزاج تو نہیں بدلے گا. مزاج کو بدلنے کے ارادے سے مزاج بدلے گا. مشورے سے علیحدہ ہو گئے, خوش دلی سے علیحدہ ہو گئے, انتظامیہ سے سارے معاملات انجام دے کر دوسرے الٹرنیٹ اور بدل کا انتظام کر کے علیحدہ ہو گئے. اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی زندگی بھر کا ٹھیکہ تو کیا نہیں, لیکن علیحدگی کے بعد تعلقات رکھ سکتے ہیں. مدرسے سے علیحدہ ہو گئے تو کوئی تعلق ہی نہیں. کبھی ناظم صاحب کی یاد نہیں آئی, کبھی اپنے اساتذہ کی یاد نہیں آئی. جانور ہے نا, سینگ لگ جاتے ہیں, پر آ جاتے ہیں, اڑ جاتا ہے, چلنے لگ جاتا ہے, یاد بھی نہیں کسی کو پیدا ہوا تھا. آدمیت نہیں ہے, انسانیت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے احسانات بھی یاد رکھے. استقبال کے زمانے میں ابتدائی تنگی کا دور بھی یاد رکھا. شریف انسانوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے, کریم انسانوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے. مسافر ہونے کے وقت وہ لوگ ان کو بہت یاد رکھتے ہیں جنہوں نے سیڑھیاں چڑھنے میں مدد کی تھی. سیڑھیاں چڑھانے والے نظر نہیں آ رہے, مسافر کرنے والے نظر آ رہے ہیں. سیڑھیاں چڑھانے والے نہ ہوتے, مصافحہ کرنے والے نہ آتے. بنیاد تو نظر نہیں آتی ہے, اوپر کا فلور نظر آتا ہے. مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی بن گئے, وہ اپنے ایک ایک استاد کو یاد کرتے, ان کے احسان کو یاد کرتے. احسان مند رہنے کا مزاج نہیں ہے, جتلانے کا مزاج ہے. الٹے ہو گئے ہم. المنان, جتلانے والا. جتلانے کے لائق تو صرف اللہ ہے. دوسرے کا اپنے اوپر احسان یاد نہیں, اپنا دوسروں پر احسان گناتے جا رہے ہیں صاحب. بچوں کا کون سا مسئلہ, اسٹوڈنٹ کا کون سا مسئلہ ناظم صاحب کو بولیں, کون سا پرابلم پیرنٹ کو بولیں, اس کو پہلے دیکھ لینا چاہیے. ہر بات پیرنٹ کو بولنے کی نہیں ہوتی, ہر بات فوراً ناظم صاحب کو, پرنسپل صاحب کو بولنے کی نہیں ہوتی. دیکھ لینا چاہیے, خود حل کرنا چاہیے. شکایت کر کے بوجھ ہلکا نہ کریں, بلکہ از خود اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے اور آپ سب بیٹیوں سے, آپ سب شاگرداؤں سے زندگی کی آخری سانس تک دین کی خدمت لینے کا اللہ فیصلہ فرمائے. ہر قسم کی محرومی, بے اصولی, ناقدری, جلد بازی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.